السلام علیکم، میں عالیہ تبسم جے کے نیوز آبزرور سے۔ آج ہم اس سردی کے موسم میں ایک تازی دھوپ سری نگر کے ہارٹ میں پرتاپ پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ایک شخصیت ہے جن کا نام مسٹر عادل شاہ ہے۔ شاید ہی یہ کوئی جانا مانا نام نہیں ہے، مگر ان کی سٹوری اور ان کی جرنی سو فار جو ہے ایک یوتھ کے لیے وہ بہت انکریجمنٹ ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ کون ہے، ان سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم عادل۔ وعلیکم السلام۔ عادل، ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی، آپ کا بھی۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے بہت وہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے ایج میں، ہمارے اس کشمیر میں آپ جیسا یوتھ ہے جو بنا کسی غرض اور بنا کسی فائدے کے لیے ہو از ورکنگ فار یوتھ۔ سو میں جاننا چاہوں گی اسٹارٹنگ ود دا بیسک کہ آپ عادل ہے کون، عادل کیوں کر رہا ہے اور عادل کیا کر رہا ہے بیسکلی۔ میں چاہوں گی ہمارے ناظرین یہ سمجھے کہ غرض بغیر تہ ہیکان کٲم کٔرِتھ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ سوشل ؤرک، یہِ چھُنہٕ آسان TRP یا چینلن خٲطرٕ کینٛہہ۔ بیسکلی وی کین ڈو اٹ فار وہ جو سیلف سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے کہ ٹو پروو مائی سیلف رائٹ، کہ مطلب میں اگر کچھ کر رہی ہوں شاید یقیناً ایسے بھی لوگ ہمارے سری نگر کشمیر میں ہیں جو کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں۔ سو آپ ہمیں مختصر ہی بولیے، پھر وی ول گریجولی انکریز اٹ۔ دیکھیے، نام میرا عادل شاہ ہے، کوٹ روڈ میں رہتا ہوں، بالکل گڈھا کر کے سامنے ہی۔ کام کرنے کا جو یہ جذبہ، اس کی ٹیچنگ سکھائی گئی، اور میرے ٹیچر ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے بڑے ٹیچر نہ آئے ہے کوئی، نہ آئے گا کوئی۔ اور ہماری جو ٹیچنگ ہے اس میں سب سے بڑا درس اور سب سے بڑی ٹیچنگ بھی انسانیت ہے، اور انسانیت میں نہ کلر دیکھا جاتا ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ ذات دیکھی جاتی ہے۔ پلان بچپن سے شوق تھا کہ ایک اگر آپ اللہ کے فضل سے میرے کوٹ روڈ میں بھی کراس چیک کریں گے، جب کہیں آگ کے حادثات لگتے تھے، بس یہ نیچرلی تھا کہ میرے ہاتھ پہنچے، میں ہیلپ کروں، یہ ایک اندر سے تھا کہ نیچرلی۔ تو پھر ایز اے سوشل ایکٹسٹ پراپرلی پلان کیا گیا۔ میں نے جب 2014 کا سیلاب آیا، جی ہاں، وہ ایک ایج رہا کہ نہیں کرنا ہے، اور اس میں پھر میں نے ایک ٹیم کو جوڑا۔ جب پہلا پانی کا بہاؤ آنے لگا پورے سری نگر کے اندر، تو پورے دہشت کا ماحول دکھنے لگا۔ نیچرلی میں ایم اے بیسٹ سوئمر، اچھا سوئم کر لیتا ہوں، تو اس سے مجھے ایک ایڈوانٹیج ملا۔ تو پہلے میں نے جرنی سٹارٹ کی LD ہاسپٹل سے۔ جی، جب میں LD ہاسپٹل گیا، میں نے حالات خراب دیکھے، میں نے ڈاکٹرز نہیں دیکھے وہاں پہ، میں نے اسٹاف نہیں دیکھا وہاں پہ، پیشنٹس وہاں کے وہیں تھے، اور میں نے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھی تحت ہوئے، ایون کہ اس ٹائم کے آرٹیکل میں بھی آیا تھا۔ تو پھر جو اندر سے ایک ٹیچنگ اور درس پڑھا گیا تھا، تو ضمیر نے گوارا نہیں کیا، یہ کیا کہ نہیں ابھی کرنا ہے۔ تب سے جرنی سٹارٹ کی، تب سے ان پیشنٹس کو وہاں سے نکال کے ایک سیفر زون میں لایا، ان کے لیے ایک پورا پراپر میڈیکل سٹاف لایا گیا، وہاں سے بچوں کی لاشیں نکال کے بنڈ پہ دفنایا گیا۔ یہ جرنی کی سٹارٹ ہوئی، اور اس کام سے مجھے کیا ملا، اس کام سے مجھے جو سکون ملا۔ اور میں آپ کو ضمنی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بنا لالچ کے کیوں، جب میرے پاس شکارہ تھا، ہاؤس بوٹ ڈل لیک میں ہوتے ہیں، تو جو وہ شکارہ تھا، جب میں نے LD کا ریسکیو ڈن کیا، اس کے بعد میں راج باغ اور جواہر نگر کی طرف، بہت سارے لوگ الحمدللہ میرے پڑوسی جانتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے اچھی آفر کی، لائک عادل صاحب یہ گو ژےٚ ₹1,00,000 مےٚ چھِ بچہِ 3 یِم واتناوُکھ ژٕ سیفر زونس منٛز۔ تو اندر سے ایک شیطانی ایول آواز آئی، رٹ۔ پھر دوسری آواز آئی، عادل صاحب اگر یہ پونسہٕ رٹان موٗدُک آپ کے لیے اچھا دروازہ اور وہ جہنم کا دروازہ ہے۔ تو الحمدللہ ابھی تک جتنا بھی ہم کام کرتے آئے ہیں، اس لیے آئے کہ میرا رب سے راضی ہو، اور میں بار موسٹ پراپرلی سبھی جو آج کل کے یوتھ ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، بنا لالچ کے بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ سو عادل، میں یہ بولوں گی کہ جو یہ جذبہ ہے کہ ٹو ورک فار پیپل، ٹو ورک فار یور سوسائٹی، یہ اسٹارٹ ہوا جب سیلاب کا ایگزیکٹلی۔ سو جو ابھی آپ کیا، مطلب آئی ول اسٹارٹ کنٹینیو مائی کویشچنس کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں، عادل ابھی کیا کر رہے ہیں؟ اور عادل، ہم عادل کے پاس آئے، یقیناً میرے پاس ایک یہ ہے کہ مطلب میرا ایک غرض ہے کہ مجھے کیا پوچھنا ہے، مگر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گی کہ یہ سیلاب تھا،
جو آپ کی آج کل کا جو ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ یوتھ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، آپ کی ایک فیڈریشن بھی ہے، اس کے بارے بھی مختصراً آپ بولیے مجھے، ہمیں ہماری ٹیم کو ہمارے لوگوں کو سمجھائیے، اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اینڈ جب سیلاب ہوا اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوا، اس میں آپ کا کیا رول رہا، جو لوگ اس وقت جڑے تھے وہ ان کا سپورٹ کیسا رہا، اب آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں کیا یہ جو جرنی ہے یہ وہاں ان کے لیے بھی سیم رہی کہ آپ کے لیے ایک الگ ٹسل رہا؟ دیکھیے، جو یہ جرنی سٹارٹ ہوئی، بہت سارے لوگ جو تب بھی جڑے تھے وہ ابھی بھی جڑے ہیں، کچھ لوگ اس پہ ایسے جن کو ابراڈ جانا پڑا جابس کی وجہ سے، اور جو لوگ ابھی بھی جڑے ہیں وہ ابھی بھی ویسے ہی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک عادل شاہ اکیلے بنیاد پہ جو ہمارے یہ میں نے آپ کو 2014 کا فلڈ ڈیزاسٹر بولا، یہ تو ایک چھوٹا واقعہ تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے ہم سے بہت کام لیا، اللہ نے ہمیں بہت عزت سے نوازا اور بہت کام لیا، اور سب سے بڑی بیماری جو ابھی کشمیر میں آ رہی ہے وہ ہوگی ڈرگ، تو وہ بہت خطرناک بیماری، اس پہ پچھلے 6 سالوں سے ہم نے ایک پروجیکٹ پلان کیا ہے، ایون کہ ہم نے بہت سارے لڑکوں کو فری آف کاسٹ ریہب میں بھی داخلہ کرایا ہے اللہ کی رضا کے لیے، مگر مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی بولا ہے، اگر وہاں پہ 500 پیشنٹس کی ویکنسی ہے، مگر 500 پیشنٹس کشمیر میں نہیں گھوم رہے، ہمارے آل اوور JNK میں پیشنٹس کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے، تو ہماری عادل میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہوں گی، بیفور یو سے آپ یہ بات کریں، میں چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو آپ کا فیڈریشن کے بارے میں مختصراً آپ اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ پھر ہم اس بات کو آگے کنٹینیو کریں۔ جی دیکھیے، ہماری ایک NGO ہے، NGO اس نام سے کشمیر یوتھ فیڈریشن، اور اس کا جو مین کاز ہے ہیومینٹی فرسٹ، اور میں بلیو بھی کرتا ہوں، اور میرے جو الحمدللہ جو ٹیم ممبران ہیں وہ بھی بلیو کرتے ہیں ہیومینٹی فرسٹ۔ ہیومینٹی فرسٹ پہ کیا آتا ہے، وہاں پہ ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جو انسانیت کے بہبودی کے لیے ہو، اس کے بینیفٹس کے لیے ہو، آپ سمجھ گئے میری بات، اور سب سے بڑی بات ہیومینٹی میں آتا ہے کہ ہم ایک ریلیجن کے لیے نہیں کر رہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہو، یوتھ کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز، یوتھ کو اچھا راہ دکھانا، یوتھ کے لیے پلانس کرنا، یوتھ کو کمپنیز کے ساتھ ٹائی اپ کرنا، ہمارا ایک پیج چلتا ہے، اس میں موسٹ پراپرلی ہم چڑھاتے رہتے، فلانی جگہ جاب ہے، آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جاب تو اویلیبل ہے نہیں کشمیر میں، ابھی کچھ آپ بڑے جاب سے بہتر ہے کہ ابھی کچھ نہیں کر رہے ہو، تھوڑا سا کر لیں، ایک مینٹلی سیٹسفائڈ بھی بندہ رہتا ہے، ایک فزیکلی سیٹسفائڈ بھی رہتا ہے، اور تھوڑا سا فائنینشلی امپروو بھی ہو جاتا ہے، اس پہ بھی ہمارا جو NGO وہ کام کر رہا ہے اس ٹائم۔ تو اس کے علاوہ جو یوتھ کو تھوڑا وہ ڈائریکٹ کرنا کہ سیلف سفیشینٹ ہونا از امپورٹنٹ، جتنا مجھے سمجھ آیا آپ کی بات مجھے، کیونکہ ہمارے کشمیر میں پرابلم ہے ڈرگ کا، تو بہت بڑا مسئلہ ہے، ایز آپ نے کہا، جو آپ کا یہ جو آبجیکٹیوز ہے اور آپ کے جو ویژن ہے آپ کی فیڈریشن کا، اس میں یہی ہے مختصراً کہ لڑکے اپنی جو ان کا سیلف ہو، اس کو اس اسٹیم کو ڈرگس میں گھوا نہ لے، تھوڑا کمانے کا بھی دیکھ لے، اور ایٹ لیسٹ گھر کو تو نہیں، اپنے آپ کو ہی وہ یہ رکھ سکے۔ تو آپ کی فیڈریشن میں اس کے علاوہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ابھی کے لیے؟ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کچھ پرپوزلس شیئر کروں گا، جو ہم نے پراپرلی پرپوزلس پلان کیے یوتھ کے لیے، جی، اور سب سے بڑی بات ہے پرپوزل سے پہلے ہماری ابھی کچھ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھنے والے ہو، ہم ورک شاپ ایک پلان کر رہے ہیں، جس میں ہر ایک انسان کی قابلیت کے حساب سے اس کو پالش کیا جائے گا۔ میں نے یہاں پہ ایسے بھی لڑکے دیکھے جو نیشنل لیول کے کرکٹ پلیئرز تھے، اور ڈرگ کی وجہ سے ان کی فیملی ڈسٹرب ہو گئی، ان کی بہنوں کی شادی نہیں ہوگی، آئی میری بات سمجھ؟ ابھی ہمارا اس پہ بھی کام چل رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لڑکے ہیں، میں ان کو ریئل ہیروز میں اگر مجھے کاؤنٹ کیا جائے، عادل صاحب آپ ریئل ہیروز پہ ایک ویڈیو بناؤ، یا ان پہ ایک میگزین لکھو، یا آپ ان پہ آرٹیکل لکھو، میرے لیے ریئل ہیروز وہ لڑکے ہیں جو کہیں سے بھی آ کے، ایک تو وہ پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں، پڑھائی بھی کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت کا وقار کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور ان فیوچر وہ افسروں کی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی چھوٹے لڑکے معصوم ہیں، لولاب سے آ کے لڑکے ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں، اس کے بعد شام کو پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد ورک آؤٹ کرتے ہیں، اپنی صحت کا خیال بھی رکھتے ہیں، اس کے بعد اپنی پڑھائی ڈن کر کے اچھی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈسپلن کا خیال رکھا ہوتا ہے۔
تو میں چاہتا ہوں جو لڑکے ٹریک سے بٹکے ہوئے ہیں وہ ان کو ہیروز بنائیں، اور وہ ہمارے لیے ہیروز ہے. تو عادل مطلب جو آپ کا یہ پروسیس ہے، مطلب ڈرگس ایک بہت بڑا ایشو ہمارے سامنے ہے، تو اس کنسرن میں آپ لوگوں سے ملے، آپ کا وہ جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، اب اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں گے. جی بالکل. دیکھیے وداؤٹ پروسیس کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہے. لائک میں کمرے میں بیٹھ کے ڈریم دیکھوں گا، وہ ڈریم پاسبل. ڈریم اچیو کرنے کے لیے آپ کو کمفرٹ زون کو چھوڑنا پڑے گا، اور الحمدللہ میں وہ چھوڑ چکا ہوں. جہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے مجھے یہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، میں جا کے دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ کہیں سے مجھے پازیٹیو وائبس بھی آ رہے، کہیں سے نہیں آ رہے. تو نہیں آ رہے تو اس کا مطلب عادل شاہ گیو اپ کرنے والا نہیں ہے. جب تک میں اپنے یوتھ کے لیے، اپنے اس قوم کے لیے انشاءاللہ یہ کام پریکٹیکلی مینرز میں انجام نہیں دوں، میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. کیونکہ مجھے دیکھو، جب آپ پازیٹیو وے میں جاؤ گے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا بنا کسی لالچ کے. تو یہ ہماری، اور ہم خالی یہ لائک اس کے ڈرگس کے لیے کام نہیں کر رہے. ہماری سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو انگیج کرنا، یوتھ کو انگیج کرنا. ہماری وہ پلاننگ رہنی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے بخوبی انشاءاللہ جو آپ کے مادھیم سے یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ اس بات کو سمجھے گے، اور انشاءاللہ ہمارے اس کام کو پازیٹیو وے میں ہمیں سپورٹ کرے گے. عادل مطلب آپ نے جب ہماری اسٹارٹ میں بات ہوئی تو آپ نے کہا یو آر پلاننگ فیو تھنگس ان فیوچر، اس کے بارے میں مختصراً آپ بول سکتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں، میں نے آپ کو بولا میرے پاس بہت سارے پروجیکٹس بنے ہیں میرے. دیکھیے میری ٹیم میں مجھے لگتا ہے سب سے ناقابل انسان میں ہی ہوں واللہ. کیونکہ میرے جو چھوٹے چھوٹے عزیز ہے، چھوٹے بھائی ہے 22 سال 25 سال کے، جب میں ان سے آئیڈیا سنتا ہوں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ اس یوتھ کے لیے بڑے بڑے پلانز کرنا چاہتے، اور جو پاسبل ہے. دیکھیے آسٹریلیا ایک ایسا ایک کنٹری ہے جہاں پہ 60 to 65% اکنامی ریز ہوتی ہے فلوریکلچر اور ایگریکلچر سے. تو ہمارے پاس بھی مطلب میں بہت، دیکھو اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھوں گا تو پھر ہمیں ایک اور پروگرام کرنا پڑے گا. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی پھر سے ملے تو وہ پرپوزلز آپ کے سامنے وہ آگے ڈسکس ہوں. شکریہ عادل ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑنے کے لیے. عادل کے ساتھ یہ کنورسیشن ہم آگے کنٹینیو کریں گے، اس میں ان کے جو پلانس ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیلن ہم جانیں گے، اور ہم کوشش کریں گے اس دن جو جن ہیروز کے بارے میں انہوں نے بات کی ان سے بھی ہم ملاقات کریں، اور جو ان کے باقی گروپ ہیں ان سے بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ. شکریہ.